امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سائل آیا، کھانا مانگا۔ امی عائشہ نے کھانا بھجوایا، اس کے ہاتھ میں دیا اور چلتا گیا۔ ایک اور سائل آیا، کھانا مانگا، دسترخوان لگوایا اور ان کو کھانا کھلایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے عائشہ ان کی خالہ ہیں، اور یہ خالہ اور بھانجے۔ عبداللہ بن زبیر پوچھتے ہیں، خالہ جی یہ کیا؟ ایک کو کھڑے کھڑے کھانا دیا، ایک کے لیے دسترخوان لگا۔ توجہ رکھنا، فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم، ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ جس آدمی کا جو مقام بنتا ہے وہ مقام اس کو دو۔ پہلے والے کو کھانا دینا کافی تھا، دوسرے والے کو کھانا دیتے اور اعزاز سے نہ دیتے، وہ کبھی نہ کھاتا۔ آپ نے دیکھا عزت اور لوگ کہتے ہیں ہم کھانے کے بھوکے نہیں ہیں، عزت کے بھوکے ہیں، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، احترام چاہیے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں، یہ سمجھا کرو کہ اس بندے کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ ایک استاد ظفر صاحب ہے، میرے استاذ ہیں، میں بیان کروں استاد نیچے بیٹھا ہو، میرے استاذ ہیں، میری بیٹی کے سسر ہیں، سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، نیچے بیٹھا ہو، علاقے کے علماء ہیں، پھر ان کا حق بنتا ہے ان کو اسٹیج پہ لاؤ۔ میں اس لیے کہتا ہوں علماء کو ترجیح دو، علماء کا احترام کرو، اور یہ میری بات کان کھول کے سننا، عالم ہوگا علماء کی قدر نہیں کرے گا، خدا اس کی نسلوں کو علم نہیں دیں گے۔ داڑھی منڈا ہوگا، بے دین ہوگا، علماء کا احترام کرے گا، خدا اس کی نسلوں کو علم کی نعمت عطا فرما دے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے علماء ہوتے ہیں، اولاد میں علم نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ خود عالم ہوتے ہیں، دوسرے علماء کا احترام نہیں کرتے، اللہ نسل سے علم چھین لیتے۔ کتنے لوگ ہیں بے دین ہوتے ہیں، ان کی اولاد دیندار عالم بنتی ہے، کیوں؟ وہ لوگ خود کو گندہ سمجھتے ہیں، خود کو فاسق سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھتے ہیں، علماء کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو علم کی نعمت عطا فرما دیتے۔ میں اس لیے سمجھاتا رہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں بھی آپ کھڑے ہوں، ڈیوٹی دیں، علاقے کا عالم اس کو ان کی جگہ پر لا کر بٹھائیں، اور پورے مجمع کو پتہ ہو عالم کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم دو، علم کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔